کل ہمیں دیکھا تھا کہ اپورک پہ آپ کس طرح سے پروفائل بناتے ہیں. جب آپ اپنی پروفائل کمپلیٹ کر لیں گے تو اگلا کام ہے پروجیکٹ پہ پرپوزل سبمٹ کروانا, جس کے لیے آپ اپنی کیٹیگری آن کریں گے. یہ ڈیش بورڈ ہے. نارملی آپ کا اپورک اس طرح سے شو ہوگا. لیفٹ سائڈ پہ کیٹیگریز نظر آ رہی ہیں. جو آپ کی کیٹیگری آپ اس کو سلیکٹ کر لیں. فار ایگزامپل ابھی میں نے اگر ویب اینڈ موبائل ڈیزائن کو سلیکٹ کیا تو میں اس کو بعد میں چینج بھی کر سکتی ہوں. ابھی جو جابس ڈسپلے ہو رہی ہیں میرے پاس وہ ویب اینڈ موبائل کی کیٹیگری میں. مجھے ڈیزائن میں کام کرنا ہے تو ڈیزائن کی کیٹیگری آن کرنے کے لیے پہلے میں فلٹرز کو کلیئر کروں گی اور اس کے بعد نیو فلٹر لگاؤں گی. یہ فلٹر کا ٹیب ہے, آپ اس پہ کلک کریں گے. ڈفرینٹ فلٹرز آپ کے پاس آ رہے ہیں. اس میں آپ نے کوئی بھی فلٹر آن نہیں کرنا. سارے فلٹرز کا آپشن اینی ہوگا, لائک اوپن آپشن ہے, اور بس کیٹیگری میں سے آپ نے اپنی ریلیونٹ کیٹیگری کو سلیکٹ کر لینا. اس میں سے یہ ڈیزائن اینڈ کریٹو ہے. سکلز کو سلیکٹ کرنے کی بجائے آپ ساری کی ساری کیٹیگری کو سلیکٹ کریں گے. اب فلٹرز کے ٹیب کو آف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا پروجیکٹ شو ہو رہے ہیں. اسٹریٹجک ڈیزائن سپورٹ, یہاں پہ جو پروجیکٹ آپ کو لگے گا آپ کی اسکل سے ریلیونٹ ہے آپ اس پہ اپنا پرپوزل سبمٹ کروائیں گے. یہ ایک پروجیکٹ ہے. دس از این انٹرسٹنگ ون. فلائر اینڈ بروشر ڈیزائن کرنا ہے ایک فارمیسی کے لیے. یہ پروجیکٹ کا ٹائٹل ہے, یہ کیٹیگری ہے, یہ ڈسکرپشن ہے جس میں اس نے بتایا ہوا ہے کہ بھائی ہم کو ایک ڈیزائنر چاہیے جو یہ سروسز کے اکارڈنگ ایک ٹیمپلیٹ ڈیزائن کر سکے, ایک فلائر یا بروشر ڈیزائن کر سکے. $150 اس کا بجٹ ہے. یہی اپورک پہ کام کرنے کا فائدہ ہے. فائبر پہ جب آپ کام کرتے ہیں تو $5 کے گگ پہ آرڈر کے لیے اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ آپ کو ایک پروجیکٹ مل جائے, چلو 150 کا نہ صحیح 50 کا ہی مل جائے, تو آپ کا سین یہاں پہ آن ہو جائے گا. آپ کے پاس ریویو آ جائے گا. ریویو کی بیس پہ فردر کلائنٹس کو آپ کو ہائر کرنے میں آسانی ہوگی. اچھا, اب اس نے کچھ اٹیچمنٹس بھی شو کی ہوئی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کا ڈیزائن اس کو چاہیے اور اس کے اکارڈنگ ہی آپ اپنا پرپوزل سبمٹ کروائیں گے. اینڈ دین یہ کچھ کوشچن پوچھے ہوئے ہیں. کام کی چیز یہ ہے, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو جو 20 فری کے کنیکٹس ملے ہیں وہ ضائع نہ ہو اور کلائنٹ آپ کو رسپانس کرے, تو ایک چیز کا خاص دھیان رکھنا ہے. یہ آپ کو کچھ ٹیگ نظر آ رہے ہیں, سوشل میڈیا, امیجری, براؤشر, پوسٹر, لوگو. اگر ایسا کوئی اسکل ٹیگ آپ نے اپنی پروفائل میں نہیں لگایا, بیکاز لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ پروفائل سیٹ اپ کرتے ہوئے ہم کچھ اسکلز کے ٹیگ لگاتے ہیں. جن اسکلز کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں وہ ہمارا ٹیگ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے یہ ٹیگ نہیں لگائے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس پروجیکٹ پہ بڈ کرتے ہیں تو آپ کے چانسز کم ہیں. ایک چیز آپ یہاں پہ دیکھیں, یہ ایک سیکشن ہے ایکٹیویٹی آن دس جاب. اگر آپ کی جاب پہ ایکٹیویٹی لیس دین 5 پرپوزل ہے تو پھر شاید آپ کا پرپوزل آرکائیو نہ ہو. آرکائیو ہونا یہ ہوتا ہے کہ جیسے فیس بک پہ ہمارے پاس 2 فولڈرز ہوتے ہیں, فرینڈز کے اور فیملی کے میسیجز ڈائریکٹ ان باکس میں آتے ہیں. جو لوگ ہمارے دوست نہیں ہوتے, جن کو ہم نہیں جانتے ہوتے, ان کے میسیجز ادر کے ایک اور فولڈر میں چلے جاتے ہیں. جب تک آپ اس فولڈر کو اوپن نہیں کریں گے آپ کے پاس میسیج شو نہیں ہوگا. تو اسی طرح کلائنٹ کے سائٹ پہ پرپوزل 2 ڈفرینٹ سیکشنز میں شو ہوتے ہیں, ایک ایکٹیو ہوتے ہیں, ایک آرکائیو ہوتے ہیں. اگر آپ بگنر ہیں اور آپ نے irrelevant bidding کی ہے, irrelevant bidding کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اسکل ان ٹیگ سے میچ نہیں کرتا, تو آپ کا پرپوزل آرکائیو ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی جاب پہ 5 to 10 پرپوزل ہوں, لائک مور دین 5 پرپوزل ہوں گے, تو بھی چانسز ہیں کہ آپ کا پرپوزل آرکائیو ہو جائے اگر آپ بگنر ہیں. جیسے ہم کوئی اور جاب دیکھتے ہیں, یہاں پہ یہ بھی بہت اچھا پروجیکٹ ہے, یہ بھی اچھا ہے. رپورٹ ڈیزائن کرنی ہے اور رپورٹ ڈیزائن کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے.
$75 وہ آفر کر رہے ہیں. بہت اچھا پروجیکٹ ہے. اچھا میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ اگر کسی پروجیکٹ پہ مور دین 5، جیسے فار ایگزامپل یہ پروجیکٹ ہے، پوڈ کاسٹ کور آرٹ ڈیزائن کرنا ہے، بہت ہی ایک ان ڈیمانڈ اور ٹرینڈنگ اسکل ہے. فائبر پہ بھی اسکل میں بہت زیادہ کام ہے پوڈ کاسٹ ڈیزائن کرنے میں، اپر پہ بھی بہت کام ہے. دھیان صرف اس چیز کا رکھنا ہوتا ہے کہ پوڈ کاسٹ کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کیا ہیں. انسٹنٹ اسکل ہے لیکن تھوڑی سی اس پہ آپ کو محنت اور پریکٹس چاہیے ہوگی. اگر آپ ڈیزائن سے واقف نہیں کہ کمیونیکیشن ڈیزائن کیا ہوتا ہے، اس کے کیا پیرامیٹر ہیں، پکسل، پرفیکٹ پرسیژن کسے کہتے ہیں، تو آپ کو پوڈ کاسٹ ڈیزائن کرنے میں اچھی خاصی مشکل پیش آ سکتی ہے. اگر اس کے سٹینڈرڈز نہ ہوتے تو میں آپ کو انسٹنٹ اسکلز میں سکھا دیتی، لیکن پوڈ کاسٹ کور ڈیزائن کرنے سے پہلے آپ کو کمیونیکیشن ڈیزائن آنا چاہیے. بہرحال بہت اچھا اسکل ہے. ابھی دیکھو اس پہ آپ دیکھیں تو پرپوزل 5 to 10 پرپوزلز ہیں اور ٹیگ لگا ہوا ہے برانڈ آئیڈینٹی اینڈ گائیڈ لائنس کا. یہ کلائنٹ نے بتایا ہے کہ جو فری لانسرز اس اسکل میں اپنی سروسز پیش کر رہے ہیں وہ بڈنگ کر سکتے ہیں. باقی لوگ کریں گے تو وہ رینڈم بڈنگ ہے. رینڈم میں کنیکٹ ضائع ہوتے ہیں، کلائنٹ رپلائی نہیں کرتا، آپ کا پرپوزل اس کو نظر ہی نہیں آتا. اگر تو مور دین 5 ہو جائیں گے تو پھر آپ ایز اے بگنر اپنی پرپوزل کو سبمٹ نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، دوبارہ سے اس پروجیکٹ پہ آتے ہیں. تو ہم نے دیکھا یہاں پہ لیس دین 5 ہے، آپ کے چانسز ہیں اگر آپ کے ٹیگ میچ کرتے ہیں، یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے. دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کلائنٹ کے سٹیٹس کیا کہتے ہیں. اگر کلائنٹ کا پیمنٹ میتھڈ ویریفائڈ نہیں اور وہ نیو کلائنٹ ہے تو ایسے پروجیکٹ پہ ہم اپنے کنیکٹس کو ضائع نہیں کریں گے. اب اس کا پیمنٹ میتھڈ ویریفائڈ ہے، اس نے آلریڈی 2 لوگوں کو ہائر بھی کیا ہوا ہے، $300 بھی اسپینڈ کیے ہیں، ہے بھی یو ایس اے سے، تو انٹرنیشنل کلائنٹ ہے. پروجیکٹ بھی اچھا ہے، اس پہ بڈنگ کرتے ہیں. بڈنگ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ اپورک پہ فری میں بڈنگ نہیں کر سکتے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. جب تک اپورک پہ بڈنگ فری تھی تب تک ایک ایک پروجیکٹ پہ 100+ پرپوزل ہوا کرتے تھے. جس فری لانسر کو جو پروجیکٹ نظر آ رہا ہے وہ پرپوزل سبمٹ کرا رہا ہے اس چیز کو دیکھے بغیر کہ وہ کام کر بھی سکتا ہے کہ نہیں. تو اتنے زیادہ کمپٹیشن میں سے کوالٹی فری لانسر کو سلیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جو لوگ سچ میں پروفیشنل ہیں وہ پھر ان کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اس لیے اپورک نے کیا کیا، کنیکٹس کو پیڈ کر دیا کہ آپ کنیکٹ پرچیز کریں گے تو ہی آپ پرپوزل سبمٹ کرا سکتے ہیں. کنیکٹ جیسے ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے یا کوئی آپ موبائل پہ گیم کھیلے، اس میں ٹوکن منی ہوتی ہے نا، کریڈٹس ہوتے ہیں، ٹوکن منی ہوتی ہے، گیم کھیلنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اسی طرح سے اپورک پہ بڈنگ کرنے کے لیے آپ کو کنیکٹس چاہیے ہوں گے. ڈفرینٹ طرح کے پروجیکٹس پہ ڈفرینٹ کنیکٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ادھر نظر آ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ پہ بڈ کرنے کے لیے آپ کو 4 کنیکٹس چاہیے. اگر کسی پروجیکٹ کا بجٹ لیس دین 50 ہے تو اس پہ 2 کنیکٹس لگتے ہیں. اگر کسی پروجیکٹ کا بجٹ مور دین 50 اور لیس دین 100 ہے تو اس پہ یوزلی 4 کنیکٹس لگتے ہیں. اگر پروجیکٹ کا بجٹ 500 کے اراؤنڈ ہے تب آپ کے 6 کنیکٹس لگیں گے. یہ 150 کے تو اس پہ آپ کے 4 کنیکٹس لگ رہے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، سبمٹ پرپوزل پہ کلک کریں گے اور